منسلوا کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ منسلوا کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا منسلوا جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی؟ منسلوا میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی برسات فرمائی۔ اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے اسلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منسلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنے جانور پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم املکا سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کراؤ۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس کے باوجود ان 6 لاکھ جنگ سے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جنگ کو میدان طیب یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان طیب میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اس میدان پر بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائیں۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے تھے جنہیں منسلوا کہا گیا۔ سلوا کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سائے یعنی تقریباً 4 کلو کی اتاری جاتی تھی اور دن بھر وہ کھاتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلوا کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور یہ قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کرتے کھاتے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منسلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں، البتہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ناظرین، کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جادوگر کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس عصا کو ایک اسحدہ بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 چشمے اللہ رب العزت نے جاری فرما دیے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان ان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے، پھر کپڑے پھٹتے ہوئے نہ ملے ہوتے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوا اتارا گیا جو ایک بنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تتر تھا اور بعض نے لکھا ہے یہ بٹیر تھا۔ منسلوا کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اور مزاج کے مطابق تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعہ کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ ہفتہ کو منسلوا نازل نہیں ہوتا تھا، مگر بعض ضعیف القطاط لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منسلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔
تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل اگر نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا۔ کھانا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے شروع ہوا اور نہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ناظرین، ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا اور فرمایا ہے کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم میں سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار اور ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے کر آپ نے فرمایا بہترین چیز ہے، ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی ہے اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔